قیامت کے دن کے مختلف نام، ہر نام ایک نصیحت ہے، ہر نام میں ایک پیغام ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ جیسے کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو سمجھیں گے جیسے کہ وہ نیند سے اٹھا لیے گئے، تو یہ اتنا قریب اور اتنا نزدیک دن ہے کہ جنت والوں کو پکار رہے ہوں گے جہنم والے کہ ہماری طرف بھی کچھ پانی بھیج دو۔ ہائے کاش میں ان لوگوں میں نہ بیٹھا ہوتا جنہوں نے آج میری زندگی کو یہاں تک پہنچا دیا۔ ہر انسان اپنے اپنے طور پہ حسرت کر رہا ہوگا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز ناظرین، قیامت کی مراحل اور آخرت کے مسائل کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے ہمارے پروگرام موت کے بعد میں۔ آج کی اس محفل میں آخرت کے دن کے قرآن مجید میں کتنے نام استعمال ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کی عادت ہے کہ جب کوئی چیز بڑی اہمیت والی ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے نام وہ بنا دیتے ہیں، مختلف ناموں سے اسی چیز کو یاد کرتے ہیں۔ تو ذکر کرتے ہیں کہ تلوار جو کہ عرب کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل تھی، اس کے 500 سے زیادہ نام ہیں۔ جی ہاں، عربی زبان میں اتنی وسعت و گہرائی ہے، صرف تلوار کے 500 سے زیادہ نام ہیں۔ اسی طرح شیر، اسی طرح اونٹ، اسی طرح صحرا وغیرہ وغیرہ جو عرب سے متعلقہ چیزیں ہیں ان کے کثیر تعداد میں نام استعمال کیے۔ پھر امام قرطبی رحمہ اللہ ہماری توجہ کراتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آخرت کے بھی بہت سے اوصاف اور بہت سے نام ذکر کیے۔ اوصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کچھ فیچرز، اس کی کچھ کوالٹیز وہ تو بہت زیادہ آ گئی، ان کی تو بہت بڑی تعداد ہے۔ البتہ جو نام ہیں، باقاعدہ اسپیسیفک نام قرآن مجید نے جو آخرت کے دن کے لیے استعمال کیے ہیں ان کی بھی ایک کثیر تعداد ہے۔ آج کی نشست میں قیامت کے دن کے مختلف نام، ہر نام ایک نصیحت ہے، ہر نام میں ایک پیغام ہے کہ پڑھنے والا اس دن کی فکر کرے، اس دن کو اپنے سامنے حاضر رکھے۔ آئیے آپ کے سامنے ان ناموں کو تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا نام الیوم الآخر، آخرت کا دن، سب سے مشہور نام، اکثر استعمال ہونے والا نام، کیونکہ واقعی اس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہوگا، وہی آخری دن ہے۔ اس کے بعد ایمان والے جنتوں میں چلے جائیں گے اور جہنم میں جانے والے لوگ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہ آخری دن ہے اور سب سے بڑا دن ہے اور سب سے لمبا دن ہے۔ ایک اور نام ہے یوم الآزفہ، عزیفۃ الآزفہ، قرآن مجید میں ذکر ہے اس کا۔ آزفہ کہتے ہیں قریب، کہ وہ دن بہت قریب ہے۔ کیا مطلب قریب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت بھی بہت ہی قریب ہے، دوسرا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی تو قیامت وہیں پہ قائم ہو جاتی ہے اور موت ہر انسان سے بہت قریب ہے۔ تو آخرت کا دن کو انسان دور نہ سمجھے، وہ دن بہت قریب ہے اور بہت جلدی آ جانے والا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ جیسے کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو سمجھیں گے جیسے کہ وہ نیند سے اٹھا لیے گئے، تو یہ اتنا قریب اور اتنا نزدیک دن ہے۔ تیسرا نام اس کا ہے یوم البعث، ھذا یوم البعث، یہ اٹھایا جانے والا دن ہے۔ اس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے لوگ جماعت در جماعت بغیر کپڑوں کے اٹھ رہے ہوں گے، یہ اٹھائے جانے والا دن ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام بہت سخت نام ہے، وہ ہے یوم التغابن، قرآن مجید میں سورت بھی ہے، سورت التغابن۔ غبن کہتے ہیں کہ انسان کو ایک نقصان ہو جائے اور بڑا نقصان ہو جائے اور دوسرے شخص کو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ علماء نے کہا کہ اہل ایمان فائدے میں ہو جائیں گے اور اہل شرک سخت نقصان اٹھا رہے ہوں گے، تو گویا کہ اہل ایمان اس دن سودا کامیاب ہو گیا ان کا، اور کفر والوں کا سارا سودا نقصان میں چلا گیا، غبن کا دن ہوگا۔ اسی طرح فرمایا یوم الطلاق، یوم الطلاق ملاقات سے ہے کہ اس دن تمام خلائق کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہوگی، اول سے آخر جتنے بھی انسان ہوں گے سب ملاقات کر رہے ہوں گے۔ اب ملاقات کے اندر خوشی اور ایمان والے لوگوں کے لیے آسانیوں والی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اور جو کفر کے عالم میں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوں گے یقیناً ان کے اوپر ایک خوف کی اور ایک حواس باختہ ہونے کی یہ ساری کیفیات طاری ہوں گی۔ اور اس دن آسمان کی تمام مخلوقات سے زمین والے لوگ ملاقات کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ملاقات کا دن ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے خوشی کا مرحلہ ہوگا اور کفر والوں کے لیے سخت آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ اس طرح فرمایا یوم التناد، یوم التناد سے مراد یہ ہے کہ اس دن پکارے جانے والا دن ہے، اور یہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ جنت والوں کو
پکار رہے ہوں گے جہنم والے کہ ہماری طرف بھی کچھ پانی بھیج دو، ہماری طرف بھی کچھ نعمتیں جنت کی بھیج دو، تو وہ پکار رہے ہوں گے لیکن ان کی پکار کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہوگی، تو اس دن کو یوم التناد بھی کہا گیا۔ اسی طرح یوم الجمع، لوگوں کے جمع ہونے کا دن، تمام کے تمام مخلوقات ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور شام ارض محشر ہوگی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام لوگوں کو جمع کر دے گا ایک میدان میں، یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، لیکن یہ سب کے سب لوگوں کے اول و آخر، انسانوں اور جنات، تمام مخلوقات کے جمع ہونے کا دن ہے۔ پھر فرمایا یوم الحساب، یقیناً اس دن حساب ہوگا، اور حساب یہی ہوتا ہے کیسا عمل کیا، کیوں کیا، مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، کس طرح سے زندگی گزاری، جوانی کہاں خرچ کی، سارے کے سارے زندگی کے معاملات کے بارے میں حساب کا دن ہے، بہت سخت دن ہے۔ پھر فرمایا یوم الخلود، خلود کا مطلب جسے پڑھتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشگی کا دن، ہمیشہ رہنے والا دن۔ اس دن کے بعد جنت والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو جہنم کے اہل لوگ ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ذرا سوچئے کتنے خوش نصیب ہوں گے اس دن کامیاب ہو جانے والے لوگ، اور کتنے بد نصیب ہوں گے اور کتنے بدبخت ہوں گے اس دن نامراد اور ناکام ہو جانے والے لوگ، کیونکہ وہ یوم الخلود ہے۔ اس کے بعد اس کی نعمتوں کا بھی کوئی انقطاع نہیں ہے، اور اہل کفر اور شرک کے لیے اس کے عذاب کا بھی کوئی انقطاع، کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر فرمایا یوم الخروج، یعنی اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، وہ دن لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر جمع کر دینے کے لیے دن ہے۔ اور فرمایا یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ حسرت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ حسرت یہ کہ انسان کو اس دن خیال آئے گا اور سوچے گا کاش میں نے اپنی زندگی کو درست گزارا ہوتا، کاش میں نے اپنے رب کی عبادت کی ہوتی، کاش میں نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے، ہائے کاش میں ان لوگوں میں نہ بیٹھا ہوتا جنہوں نے آج میری زندگی کو یہاں تک پہنچا دیا۔ تو حسرت کر رہا ہوگا انسان، ہر انسان اپنے اپنے طور پہ حسرت کر رہا ہوگا۔ بہت ہی حسرت کا لفظ ہی اتنا زیادہ جو ہے وہ انسان کے لیے نصیحت والا ہے۔ اور حسرت کریں گے کفار والے، کاش وہ لوگ مومن ہوتے، کاش انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ہوتا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم لوگ مسلمان ہوتے۔ وہ اس دن حسرتوں سے اس بات کی تمنا کر رہے ہوں گے، تو وہ حسرتوں کا دن ہے۔ پھر اس کے اور مشکل نام اور سخت نام ہیں، ان میں سے الحاقہ، کیونکہ سارے کے سارے معاملات اس دن سچے ہوں گے، حق سے ہے، حق سے یعنی کہ خوب سچا دن، خوب حق، ہر چیز جو اس کے اندر ہے وہ واقع ہونی ہے۔ حاقہ ملحاقہ، تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اس دن کے اندر جزا کے، سزا کے، وہ سب پورے ہونے ہیں۔ تو جو کچھ ہے اس میں حقیقت ہے، کوئی چیز اس کی خیالی نہیں، کوئی چیز اس کے اندر فریب اور دھوکے پر مبنی نہیں۔ پھر فرمایا القارعہ، القارعہ کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی آواز، ایسی آواز جو کانوں پہ کھڑکھڑاہٹ اس کی محسوس ہو۔ تو اس دن قیامت کی سختیاں ایسی ہوں گی، جب قیامت قائم ہوگی کہ اس کی کھڑکھڑاہٹ ہوگی، اس کی ایک سخت آواز ہوگی جو انسان کو، اس کے دل کو ایک ہیبت اور دل کو ایک خوف میں مبتلا کر دے گی۔ اس طرح کی آواز کے ساتھ یہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ بہت آسان اور بہت ہی راحت والے مراحل نہیں ہوں گے، ہر شخص جو ہے وہ اس دن ایک گھبراہٹ اس کے اوپر طاری ہوگی۔ تو یہ کھڑکھڑانے والی آواز کو القارعہ کہا گیا۔ اسی طرح کہا یوم الدین، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ، یوم الدین کا مطلب یہ کہ جزا کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بہترین جزا دے رہا ہوگا۔ اس دن کفار اور ظلم کرنے والوں کو ان کے کیے کی جزا مل رہی ہوگی۔ جیسا انسان عمل کر کے اللہ کے سامنے پہنچے گا، اسی طرح کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، آمین۔ اسی طرح فرمایا یوم الفتح، یوم الفتح کیسے ہے کہ آج کے دن ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ڈھیل دے رکھی تھی، دنیا کے اندر وہ اپنی ہی مگن زندگی گزار رہے ہوتے تھے، لیکن آج کے دن یفتح بیننا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کے رکھ دیں گے تمام معاملات کو، تمام حق والے خیر پا لیں گے اور برائی کرنے والے اور ظلم کرنے والے وہ اپنی جزا پا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فیصلہ فرما دے گا اور معاملات کو کھول کر رکھ دے گا۔ اسی طرح کچھ نام قیامت کے دن کے بارے میں، کیونکہ سب سے مشہور نام یوم القیامہ بھی ہے، اور قیامہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لوگ اس دن کھڑے کیے جائیں گے، قائم ہوں گے اپنی قبروں سے، محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ تو یوم القیامہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ سب کے سب
اٹھائے جائیں گے۔ پھر یوم الفصل بھی کہا گیا اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اس دن اپنے بندوں کے درمیان، ظالم بھی سامنے آئے گا، مظلوم بھی سامنے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کا حق ظالم سے لے کر مظلوم کو دیں گے، اس کی ساری کی ساری نیکیوں کے اندر معاملہ ہو رہا ہوگا۔ اگر نیکیاں اتنی ہوئیں کہ اس کے ذریعے مظلوم کے حق کی تلافی ہو سکی تو وہ پوری ہو جائیں گی، اور اگر نیکیاں اتنی نہ ہوئیں تو پھر مظلوم کے گناہ وہ ظالم کے اعمال نامے کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سوچی کتنا سخت یہ معاملہ ہے۔ تو وہ یوم الفصل ہے، اس دن اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ دنیا میں کبھی کبھار فیصلہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار فیصلہ نہیں بھی ہوتا، یہ دار امتحان ہے، اس کے اندر ہر ایک کو رزلٹ پوری طریقے سے نہیں مل پاتا، لیکن اس دن فیصلہ اللہ تبارک و تعالی حق و باطل کے درمیان فرما دیں گے۔ پھر فرمایا یوم الوعید، وہ ڈرنے والا دن ہے۔ وعید کہتے ہیں ڈر کو، کہ اسے ڈرایا گیا ہے، اس دن کی سختیوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہی انسان کی زندگی کے بہت سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اگر وہ اس دن کی سختیوں کو اپنے سامنے لے آئے۔ اور کفار کے لیے وعید ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری کا دن ہے۔ پھر فرمایا الطامہ فاذا جاءت الطامہ، طامہ کہتے ہیں بہت بڑی تباہی، بہت بڑی مصیبت، یہ بہت بڑی تباہی کا دن ہے، اس دن بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے۔ اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی کہ حدیث سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس طرح غضبناک ہوں گے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غضب میں نہیں ہوئے، اتنا سخت وہ دن ہوگا۔ پھر فرمایا الغاشیہ، سورہ غاشیہ قرآن مجید میں موجود ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد بھی ہوگی، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ غاشیہ کہتے ہیں وہ چیز جو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو قیامت کا جو عالم ہوگا وہ ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہوگا، ہر چیز کو کور کیا ہوا ہوگا، کوئی چیز اس عالم سے باہر نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کچھ اور ایکٹیویٹی بھی ہو رہی، نہیں، سب کے سب لوگ اس عالم میں جمع ہوں گے اور قیامت برپا ہوگی اور سب چیزوں کو وہ اپنے اوپر ڈھانپی ہوئی ہوگی۔ اور بعض علماء نے ذکر کیا کہ اس کے اندر ایک ڈھانپے ہونے کا میننگ بھی موجود ہے، تو گویا کہ اس نے کفار کے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہوگا، ان کے اوپر ایک طرح کیا سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ اس کے اوپر ایک طرح سے اس کے اندھیروں کو اپنے اوپر ان کے اوپر اندھیرے جو ہے وہ حاوی ہوئے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور نام اس کا قرآن مجید استعمال ہوا ہے الواقعہ، اور واقعہ کہتے ہیں وہ چیز جو کہ چیخ ہو، ہر ایک کو سنائی جائے، یا پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100% واقع ہو جانے والی، کہ اس کا واقع ہو جانا شک والا معاملہ نہیں بلکہ وہ ضرور بضرور واقع ہوگی۔ اور ایک معنی جیسے نے بتایا کہ وہ ایک چیخ کے معنی بھی کیا گیا کہ ہر ایک کو سنائی جائے گی اس دن کی وہ چیخ، اور اس دن کا جو شور ہوگا ہر ایک کے کان میں پڑ رہا ہوگا۔ اسی طرح اس کا ایک بہت مشہور نام اور عربی زبان میں زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے الساعہ۔ الساعہ کہتے ہیں ایک گھڑی کو، تو وہ ایک گھڑی ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کی ایک گھڑی ہے، وہ کچھ لمحات ہیں لیکن وہ تکلیف میں اور شدت میں اتنے زیادہ ہیں کہ جیسے کہ وہ کئی سال کے برابر ہوں گے۔ جیسے کہ فرمایا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہ دن لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے تو ایک گھڑی، ایک لمحہ ہے، لیکن وہ مقدار میں اور احساس کے اندر بہت ہی لمبا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اور نام قرآن میں ذکر فرمایا اور اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور وہ ہے الصاخہ اذا جاءت الصاخہ۔ صاخہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کہ جو انسان کے کان کو بہرا کر دے، جو انسان کے کان کو سننے سے محروم کر دے۔ تو یہ قیامت کے دن کی چیخ اور اس کی شدت ایسی ہوگی کہ گویا انسان اس کے بعد اور کچھ چیز سن ہی نہیں رہا ہوگا، گویا انسان کو بہرا کر دے گی، صرف اس کا دھیان قیامت کی طرف ہی ہوگا اور کسی طرف اس کی سوچ، اس کا دھیان بھی نہیں جا رہا ہوگا۔ حضرات کرام، ایک نام ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہمیں تفصیل کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس موقع پر آپ کے سامنے اس قیامت کے دن کے وہ نام، اور یہ نوٹ کیجئے میں نے خالی نام ذکر کیے ہیں، اوصاف ذکر نہیں کیے۔ اوصاف کے اندر فیچرز، وہ پھر یہ بھی آ جائے گا کہ اس دن مرد اور عورت ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ماں باپ سے انسان بھاگ رہا ہوگا، یہ تو اس کے اوصاف ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے 24 اور 25 تقریباً، یہ قیامت کے دن کے وہ نام ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے بات کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ان ناموں کا مقصد کہ اس دن کا یقین ہمارے دل میں اور بیٹھ جائے، اور ہر نام ایسا ہے کہ انسان اس کے اوپر رک کے ذرا سوچے اور غور کرے
کہ میں اس عالم میں اس دن کس طرف ہوں گا، میرا کیا ہو رہا ہوگا، میرا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس نام کے وقت میں اچھے لوگوں میں ہوں گا یا میں برے لوگوں میں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان سوالات کے جواب کی بہتر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔